فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ تو اسے فجر کے فوراً بعد پڑھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اب سنت فرض کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح، یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے۔ یہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں، تو اس کی سند کمزور ہے، صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے، مشکات میں بھی شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک تو سنت کی قضا ہے ہی نہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ کوئی سورج نکل کے بعد میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر فجر کی سنت رہ جائے تو اسے کب پڑھیں؟ یعنی کسی وجہ سے فجر سے پہلے 2 رکعت سنت نہیں پڑھ پائیں تو کیا جماعت کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا پھر سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد؟ اور یہ سنت پڑھنا ضروری ہے کیا؟ دراصل یہ ایک اختلافی ٹاپک ہے اور اسی ٹاپک کے اوپر میں کچھ علماء کرام کا اسٹیٹمنٹ ایک جگہ کرنے کی کوشش کیا ہوں۔ علماء کرام کی رائے سننے سے پہلے یعنی آگے بڑھنے سے پہلے ہم کچھ احادیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ علماء کرام کی بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ ہے مشکات المصابیح جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ، یعنی سنتوں اور ان کی فضیلت کا بیان۔ جب ہم اس میں آتے ہیں حدیث نمبر 1163، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1163، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے فجر کی 2 رکعتوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 1164، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سے بہتر ہے۔ یعنی فجر کی 2 رکعتیں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، فجر کی 2 رکعت سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی اسے مس نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ حدیث مشکات المصابیح 1163 1164 اینڈ متفقن علیہ، بخاری شریف 1169، مسلم شریف 49 94 اینڈ 724۔ جو حضرات جماعت کے بعد سنت پڑھنے کے قائل ہیں وہ دلیل پیش کرتے ہیں سنن ابی داؤد سے، سنن ابن ماجہ، تحفۃ الاشراف، مسند احمد، شیخ البانی اور صحیح و ضعیف سنن ترمذی البانی سے۔ یہ حدیث کے ریفرنسز میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اگر مزید مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ان سب احادیث کی کتابوں میں سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں اور وہ ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1154۔ باب ہے 104، جس کے فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں وہ کب پڑھے۔ حدیث نمبر 1154، حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا صبح کی نماز 2 دفعہ پڑھ رہے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا میں نے فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں سنتیں نہیں پڑھی تھیں، وہ اب پڑھی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ابن ماجہ لکھتے ہیں فوائد و مسائل، نماز پڑھنے والے یہ صحابی خود حضرت قیس رضی اللہ عنہ تھے، اپنا نام لیے بغیر واقعہ بیان فرمایا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ خود ان کا واقعہ ہے۔ جامع ترمذی، یہ سب احادیث کا ڈیٹیلز میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ جو کام بظاہر غلط ہو اس پر ناراضی کا اظہار کرنے سے پہلے وضاحت طلب کر لینا مناسب ہے، تاکہ اگر وضاحت قابل قبول ہو تو فہمائش کی ضرورت پیش نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہو جانا اس کام کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ ایسے امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئے اور آپ نے ان سے منع نہیں فرمایا سب جائز ہیں، انہیں تقریری سنت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو اور وہ منع نہیں فرمائے اس حدیث کو تقریری حدیث یعنی تقریری سنت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اور جو حضرات جماعت کے بعد سنت پڑھنے کے قائل نہیں ہیں ان کے نزدیک یہ دلیل ہے۔ کتاب الصلاح، مشکات المصابیح، کتاب الصلاح، نماز کے لیے ممنوع اوقات کا بیان، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں ہے۔ بخاری اور مسلم متفق علیہ، رواہ البخاری حدیث نمبر 586 اور مسلم شریف 288 اور 827۔ یہ سب حدیث کے نمبرز میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ حدیث ہے 1041، مشکات المصابیح 1041۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے بعد سورج کے بلند ہونے تک اور نماز عصر کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک کوئی نماز پڑھنا درست نہیں۔ اس حدیث کی بنا پہ کچھ علماء کرام یا کچھ متبع فکر جو ہیں بعد نماز فجر کوئی سنت پڑھنے کے قائل نہیں ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں کچھ احادیث مبارکہ یہاں پہ رکھنے کی کوشش کیا ہوں، اور امید کرتا ہوں ان احادیث کی روشنی میں علماء کرام کی بات ہمیں سمجھ میں اچھی طرح آئے گی۔ تو چلیے سنتے ہیں علماء کرام کی رائے، اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے۔ اگلا سوال ہے، فجر کی سنتیں اگر چھوٹ جائے تو کس وقت پڑھیں؟ فجر کی سنتوں کے بارے میں دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ پہلے تو بہتر یہ ہے کہ چھوٹنی نہیں چاہیے، پہلے ہی پڑھی جائے، اور اگر کسی کے یعنی مسجد میں گیا اور آگے جماعت قائم ہے تو میں نے بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے جب فرض کی اقامت ہو جائے کوئی نفلی نماز جائز نہیں، تو پھر امام کے ساتھ آپ پڑھیں فرض نماز، اس کے بعد آپ 2 رکعتیں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں، تو اس کی سند کمزور ہے، صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے، مشکات میں بھی شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا اس کی سند کے حوالے سے، صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا کے نکل رہے تھے، تو ایک شخص وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ کھڑے ہو گئے اس کے پاس، تو آپ فرمایا یہ کیا پڑھا؟ قریب ہے کہ تم میں سے کوئی فجر کی 4 پڑھنا شروع کر دے، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میری جو پہلی 2 سنتے رہ گئی تھی 2 نفل وہ پڑھ رہا ہوں، تو آپ سے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ حدیث تقریری ہوگی، اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ کوئی سورج نکل کے بعد میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ باقی یہ جو مشہور ہے کہ جی اتنی دیر مسجد میں ہی رہنا ہے، یہ تو حنفیوں کے نزدیک بھی کہیں نہیں ہے کہ جی ضروری ہے کیا وہ یعنی اس کا تو مطلب ہے کہ وہ فجر کی سنتے ہیں تو فرضوں سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی کہ پوری رات ہوں تھی ادھا پونا گھنٹہ بیٹھے رہو ہوتے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً ہی پڑھ لیں، اگر بعد میں اشراق کے وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو کہنا کہ جی فوراً نہیں پڑھ سکتے اور فجر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ فجر کے بعد مطلب آپ ویسے کوئی نفل نیت کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے منع ہے، لیکن اس کی تخصیص ہو گئی ہے کہ اجازت مل گئی ہے۔ ویسے یہ بات صحیح ہے کہ فجر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے اور عصر کے بعد بھی، لیکن عصر کے بارے والے حدیثیں جو ہے منسوخ سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد 2 انجینئر بھائی کے نزدیک دونوں طریقے درست ہیں، جماعت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد بھی رکھتے پڑھی۔ تو فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں، تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے، اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے۔ جیسا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ فجر کے بعد کوئی نوافل نہیں ہے، یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہر متبع فکر، سب متبع فکر اس پہ متفق ہیں کہ فجر کے بعد نماز فجر کوئی نوافل نہیں ہے، لیکن اگر جس کی سنت چھوٹ جائے تو یہ صرف سنت کے لیے صرف یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تو یہ حدیث تقریری میں شمار ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی رائے ہے۔ تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا۔ ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے
وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا تو مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فقہ حنفی میں سورج نکلنے کے بعد پڑھنا ہے۔ اللہ عالم۔ اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے۔ فجر کی جو چھوٹی ہوئی سنتیں ہیں، دو لوگ دو وقتوں پر نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ فجر کی نماز کے بعد فوری پڑھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ طلوع شمس کے بعد پڑھتے ہیں۔ بہتر اور مناسب کیا ہے؟ کیا جماعت ختم ہونے کے فوری بعد پڑھی جائے یا سورج طلوع ہونے کا انتظار کیا جائے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اور تقریر سے جہاں تک قول کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی فجر کی سنت چھوٹ جائے وہ اس سنت کو قضا کرے کب؟ جب سورج طلوع ہو جائے تو بہتر تو یہ ہے کہ انسان فجر کی سنت کی قضا کب کرے؟ سورج نکلنے کے بعد۔ اور البتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقریر، یعنی ایک شخص جو پڑھ رہا تھا ہے نا، آپ نے اسے باقی رکھا، منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی جائز ہے، لہذا یہ انسان کے حالت کے اوپر ہوگا، یہ انسان کے حالت کے اوپر ہوگا۔ اگر اس کی حالت یہ ہے کہ وہ طلوع فجر کے بعد مؤخر کرتا ہے تو چھوٹ جانے کا خطرہ ہے، کام میں مشغول ہو جائے گا، بھول جائے گا یا اور کوئی وجہ ہوگی، تو اسے فجر کے فوراً بعد پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن اگر یہ خطرہ نہیں ہے، اسے اپنے اوپر اعتماد ہے، وقت بھی ہے اور امکان بھی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ آپ جب چاہے پڑھ لیں، آپ اپنی سہولیت کے مطابق پڑھ لیں، چاہے تو بعد نماز فجر پڑھ لیں یا آپ اشراق کے بعد یعنی صبح سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ۔ فجر کی سنت چھوڑ جانے سے پہلے فوراً فرض نماز کے بعد میرے بھائی اگر 2 رکعت سنت فجر کی چھوٹ گئی، جماعت کھڑی تھی، مل گیا، آپ نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، تو اب اس کا افضل وقت تو ہے کہ اشراق کے بعد پڑھے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ سنت کی تو اصل میں قضا ہوتی نہیں، قضا تو فرض اور واجب کی ہوتی ہے، سنت کی تو قضا نہیں ہے۔ اگر قضا نہیں بھی پڑے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن چونکہ یہ 2 رکعت سنت حضور پاک کو محبوب ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، اگر اللہ مجھے ساری دنیا کی بادشاہت دے دے، اس سے یہ 2 رکعت کی مجھے زیادہ خوشی ہوتی، اس لیے علماء نے لکھا کہ حضور کی محبوب سنت ہے قضا کو، ورنہ سنت کی تو قضا ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ افضل یہی ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد، اور جب سورج نکل کے اوپر چلا جائے، نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد اشراق بھی پڑھ لیں اور سنتیں بھی قضا کر لیں۔ تو ایسی صورت میں جماعت میں شامل ہو جائیں، لیکن اب سنت فرض کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح۔ اب اگر سنت پڑھنا چاہے تو جب سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد 20 منٹ کا جو مکروہ وقت ہے وہ ختم ہو جائے، صحیح، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنتیں یہ فجر کی پڑھ سکتا ہے، اور وہ بھی آج جو ہے وہ ظہوہ کبریٰ سے پہلے جو مکروہ وقت ہے اس سے پہلے پڑھ سکتا ہے۔ اگر پھر نہ پڑھی تو اب اس کے بعد مزید اس کی قضا نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے دعوت اسلامی کے مفتی صاحب یعنی دارالفتاء کے مفتی صاحب۔ ان کا سیدھا کہنا ہے کہ اگر آپ سنت جماعت سے پہلے پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، اور نہیں پڑھ سکتے تو بعد جماعت آپ سنت نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ سنت پڑھنا چاہیں تو سورج طلوع ہونے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے۔ بہرحال اہل حدیث دونوں کے قائل ہیں، اب جماعت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورج طلوع ہونے کے بعد بھی۔ اسی حساب سے انجینئر صاحب بھی یہی کہتے ہیں، اور طارق مفتی مسعود صاحب کا بھی یہی کہنا ہے۔ اور میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں اپنا خیال ظاہر کرنا چاہتا ہوں علماء کرام کی بیان سننے کے بعد اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد، کہ سب سے پہلی بات تو سنت چھوٹے نہ، ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کی سنت نہ چھوٹے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضائل ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ چھوٹ جائے، کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے، چھوٹ جائے اور ہم جماعت میں شامل ہو جائیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فرض کے بعد فوراً پڑھ لیں، کیونکہ اس میں حدیث کی گنجائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منع فرمایا کہ جماعت فجر کے جماعت کے بعد سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے پہلے تک کوئی نماز نہیں، وہیں پہ اس کیس کے لیے اس اسپیشل کیس کے لیے ایک مطلب جگہ ہے، گنجائش ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال
اہل حدیث کے جو طارق مقصود صاحب ہیں ان کا بھی مجھے بیان بہت اچھا لگا کہ آپ اپنے سہولیت کے مطابق دیکھ لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نماز کے بعد میں مصروف ہو جاؤں گا, نہیں پڑھ سکتا, تو بہتر ہے کہ آپ جماعت کے بعد فوراً بعد پڑھ لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں, سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لیں. بہرحال ان کے نزدیک دونوں صحیح ہے, آپ جب چاہے پڑھ لیں, آپ اپنے سہولیت کے مطابق. یہاں پر میں اور علماء کرام کا بیان ایڈ کر سکتا تھا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب ضروری ہے. میرے حساب سے ٹاپک بالکل کلیئر ہے اور بالکل واضح ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پلیٹ فارم یعنی صراط المستقیم چینل سے صرف اور صرف کتاب و سنت کی بات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دلیل کے ساتھ. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور کتاب و سنت کے تعلیمات سے جڑ جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.